الفاظ میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ برا چاہنے والے کو بتا دو، عزت رب دیتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کے کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ بے حسی نصف موت ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ دل جس پر ضد کرتا ہے رب اسی پر آزماتا ہے۔ دل سوچ سمجھ کے توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ بہترین گفتگو خاموشی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ با پردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حیا علی الفلاح، مطلب آؤ کامیابی کی طرف۔ بعض لوگوں کی سوچ کی خوبصورتی ان کے عام سے چہرے کو پاکیزہ اور جاذب نظر بنا دیتی ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ساری دنیا فتح کر لینے سے بھی بہتر ہے ساری نمازیں اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ وقت ضائع کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ اپنے سوا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنی قدر کیجیے۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی درخت کو مارتے ہیں۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت اچھا جواب ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو
نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور اپنے رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لیں کہ وہ صرف مفید بات کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ آپ خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔